جس میں ایک تو ملک میں فوری طور پر انتخابات کا تقاضا کیا گیا ہے، نمبر 2 اس قرارداد کے اندر چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر ملک میں ایک نیا الیکشن کمیشن جو غیر متنازع ہو وہ تشکیل دے کے انتخابات کی طرف جایا جانا چاہیے۔ اب اس معاملے پہ ظاہر ہے جو مسلم لیگ نون ہے اور جو پی ڈی ایم ہے وہ اب تک کا تو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے، مدت پوری کریں گے۔ تاہم منگل اور بدھ کو پی ڈی ایم کا انتہائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، جس میں وزیر خزانہ اور جو انرجی کے وزراء ہیں انہیں بھی اس میں بلایا گیا ہے، ان سے بریفنگ لی جائے گی آئندہ کی صورتحال پر کہ آیا معیشت میں آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کا کوئی امکان ہے یا نہیں۔ اور آج مفتاح اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس جو کی اس میں انہوں نے سارا ملبہ ایک مرتبہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف پر ڈالا، لیکن ان کی پریس کانفرنس تضادات سے بھری ہوئی تھی۔ پالیسی کے اندر ایک بڑا کلیئر تضاد نظر آ رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے والے سے ان کے بیانات میں بڑا کلیئر ایک تضاد نظر آیا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ تو عزیز ہم بات کریں گے کہ الیکشن کے حوالے سے اب جو آنے والے دنوں میں کیا پی ڈی ایم نظر ثانی کرنے جا رہی ہے، منگل اور بدھ کو اپنا جو اب تک ان کا فیصلہ ہے کہ مدت پوری کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ملک کی معیشت جو ہے وہ اس کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں ہم آپ کو آج شہباز شریف صاحب کے 113 دن کی جو کارکردگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کا حل کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ سیلاب کی بات اگر کی جائے تو پورے ملک کے اندر اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں، پرٹیکولرلی بلوچستان کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع کے اندر بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ سندھ کے جو کئی اضلاع کے اندر کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے سیلاب سے، اور اس میں اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوشش تو ہو رہی ہے ان سیلاب متاثرین کی مدد کی، بحالی کی، لیکن جتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں یہ جو کوششیں ہیں یہ بہت کم نظر آتی ہیں۔ کیا اس وقت جو حالات ہیں وہ تقاضا نہیں کرتے کہ جو ملک کی سیاسی قیادت ہے وہ ایک دوسرے پر الزامات کے بجائے مل کر بیٹھے اور پاکستانی عوام کے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے؟ اسی پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمیں اسلام اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے محمد مالک صاحب نے، سینئر اینکر پرسن ہے، تجزیہ کار ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ناظرین رکھتے ہیں جو پرفارمنس ہے شہباز شریف صاحب کی اور موجودہ جو پی ڈی ایم کی اور جو ایک یونٹی گورنمنٹ ہے اس کی 113 دن کی کارکردگی کی، جو کہ بڑی پریشان کن ہے۔ اب تک ان 113 دنوں کے اندر جو ڈالر کی قدر ہے اس میں 57 روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے، اور اس 113 دن کی حکومت میں مہنگائی کی شرح 21.3% تک پہنچ چکی ہے، اور جو ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی شرح ہے وہ 38% تک پہنچ چکی ہے، جو کہ تاریخی سب سے بلند ترین سطح ہے۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت جو ہے اس میں 3.5 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے ان 113 دن کے اندر۔ شرح سود میں 2.5% اضافہ ہو چکا ہے، 15% تک یہ پہنچ چکی ہے، اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 80.90 روپے یعنی 80 روپے 90 پیسے فی لیٹر اضافہ موجودہ حکومت صرف 113 دن کے ایام میں کر چکی ہے۔ ایک چیز جو اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ کابینہ کا حجم اس وقت پہنچ چکا ہے ناظرین 57 تک پہنچ چکا ہے کابینہ کا حجم، یعنی اخراجات کم کرنے ہیں، بچانے ہیں، لیکن جہاں پہ اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ کم نہیں ہو رہے، کابینہ کا سائز جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی کابینہ کا مقصد کیا؟ اور ایک اور بڑی اہم خبر بھی آپ کو دینی ہے کہ اس وقت جو کولیشن کے وزراء ہیں وہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے پیسے بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حکومت کی ترجیحات ہی نہیں ہے، عوام کو سرو کرنا، ترجیحات کچھ اور ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمیں جو مہنگائی کی صورتحال ہے ناظرین، جو ہم نے کارکردگی آپ کے سامنے چارٹ رکھا ہے اس پہ فیصل کریم کنڈی صاحب کا جواب تو لیں گے۔ مالک صاحب کو پہلے شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ان کا انالیسس شامل کرتے ہیں، اس سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مالک صاحب بتائیے گا کہ جو اس وقت کارکردگی دیکھی جا رہی ہے 113 دن کا، میں نے کچھ پرفارمنس چارٹ آپ کے سامنے پیش کیا، ناظرین کے سامنے بھی، اس میں منگل کو جو پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا گیا ہے، منگل بدھ کو 2 روزہ ہوگا، اس میں اکانومی کے جو منسٹر ہیں انہیں بھی بلایا گیا، فائنانس منسٹر کو اور انرجی کے منسٹر کو بلایا گیا ہے، ان سے بریفنگ لی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ آئندہ کیا حالات بہتر ہونے کے امکانات ہیں یا پھر حالات کوئی امکانات نہیں ہیں تو پھر شاید حکومت چھوڑنے کی طرف ہی فیصلہ کیا جائے۔ تو کیا اب اس سارے حالات میں الیکشن ہی اب تمام مسائل کا حل ہے، یا موجودہ حکومت آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات بہتر کر سکتی، کیپیبلٹی ہے، کوئی ایسے حالات بن سکتے ہیں آنے والے مستقبل قریب میں کہ بہتری ہو سکتی ہے؟
समर मेरा ख्याल है इनके पास इलेक्शन में जाने का तो ऑप्शन ही नहीं। मेरी कल 2-3 बड़े सीनियर रहनुमाओं से पीडीएम से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि हमारी तो अब एक ही एक्सपेक्टेशन है कि 4-5 माह में कुछ चीजें बेहतर हों और कुछ हालात बेहतर हों तो हम एटलीस्ट एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आएगी। देखिए इस वक्त तो खुदकुशी होगी इनके लिए सियासी। ये अगर पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, केपी में उनकी गवर्नमेंट है, जीबी में उनकी गवर्नमेंट है, वो आजाद कश्मीर में उनकी गवर्नमेंट है, तो वह जाना क्या है। जो महंगाई आपने खुद डेटा बताया सारा, इस वक्त बॉटम ऑफ द पिट पे है। यहाँ से कोई बेहतरी हो सकती, गिरावट और नहीं हो सकती। देखिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब होगा अगस्त के अंदर IMF का, तो उसके बाद सऊदी फंडिंग भी आएगी, उसके बाद चाइनीज और दूसरी चीजें भी होंगी। UAE के साथ जो इशू भी बन रहा है वो आपका जो डील भी आप एक ऑर्डिनेंस के थ्रू और एक्ट बना रहे हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेल का चीजों का, उसमें OGDC के शेयर होल्डिंग की बात हो रही है 50%, उसमें बात हो रही है भिक्की का इन दोनों में से एक किला बहादुर वाली दोनों में से पावर प्लांट में से एक वो बात हो रही है। तो $4-5 बिलियन ये उस तरह भी देख रहे हैं, कतर से ही बात हो रही है। इनके लिए 4-5 माह में कुछ चीजें बेहतर तो हो सकती हैं, इससे बदतर क्या हो। और ये इनका ख्याल है कि जो डॉलर की स्पेकुलेशन है जिसमें बैंकर्स भी इन्वॉल्व हैं, बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं, ये एक बार IMF का हो गया तो चीजें कम बेहतरी की तरफ जाएंगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अपना प्रेशर बनाया हुआ है। बिल्कुल वो उन्होंने आज करारदाद पेश की चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, KP के भी। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज है कि इमरान खान जेन्युइनली इन पे बहुत प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं तो वो कल को असेंबली तोड़ दें पंजाब की और KP की, एकदम बॉल गेम बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। लेकिन वो नहीं कर रहे। उनकी जो टॉप लीडरशिप की है हम तब करेंगे अगर जरदारी साहब पहले असेंबली तोड़े सिंध की, और ये आपको मुझे सबको पता जरदारी साहब ने नहीं तोड़नी। बिल्कुल। तो इसलिए ये कुछ एक्ट से ये कॉन्फिडेंस भी लेते हैं कि ठीक है, इमरान को भी शायद ये इनका भी ख्याल है कि इमरान साहब भी यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा पंजाब में अपनी कंसोलिडेशन करें, उनके लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट में उनके पास फंड्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के, वो इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है कि अभी ऑप्शन है ही नहीं। और PMLN के अंदर देखिए वेरी क्विकली जस्ट 10 सेकंड में लूंगा कि सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अपनी इकोनॉमिक टीम को खुद सपोर्ट नहीं कर रही अंदर से। PML कैंप बने ऐसे ही। अभी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई लंदन में, इसमें शायद खान अब्बासी भी थे, बाकी लोग भी थे, उधर से जो लंदन में उनके साथ टोली फिर रही होती है, वो जुबैर गिल्स ऑफ द वर्ल्ड और सारे उस किस्म के लोग हैं, वो भी सारे थे। तो वहां पे भी ये बात हुई। तो मेरी इत्तला ये है कि वहां भी डार साहब काफी तनकीद बना रहे थे, कर रहे थे इन पे, मिफ्ता साहब पे। तो वहां भी शायद वगैरह ने कहा कि अगर कोई मशवरा तो आप दें, लेकिन पब्लिकली आप ओन नहीं कर रहे। पब्लिकली आप हर वक्त पार्टी के अंदर से नुक्स चल रहे होते हैं, जी पार्टी ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया। कभी जावेद लतीफ साहब ये बयान दे देते हैं, कभी कोई ये बयान दे देता है। हुकूमत क्या देती है। हाँ, आप देखें ना, अब उस बयान पे बहुत नाराजगी है, लेकिन लोग सारे ओपनली नहीं बोलते। तो इनके इंटरनल इश्यूज जो से वो इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इमरान खान तो प्रॉब्लम है ही, वो तो इन सबके लिए प्रॉब्लम है। बट हैविंग सेड दैट, इनके जब आप टॉप लीडर से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा इस वक्त ऑप्शन है ही नहीं। और उससे मुझे लगता है कि बिल्कुल वो इस चीज पे नहीं सोच रहे कि उन्होंने सेंटर छोड़ना है। उनका ख्याल है कि जितना टाइम गुजरेगा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अगर आपको मजबूर किया गया, उन्होंने कहा मजबूर क्या किया गया, मजबूर करने का तो मतलब है या MKM साइड पे हो जाए या बाप साइड पे हो जाए। लेकिन अगर वो साइड पे होते हैं तो आपको भी पता, सारी दुनिया को भी पता लग जाएगा कि किसने हटाया। तो कितनी गवर्नमेंट हटाएंगे लोग हमारे, कभी इसकी कभी उसकी, कितनी बार हटाएंगे। तो वो इस चीज में उनको उम्मीद ये है कि क्योंकि अभी इमरान खान साहब भी फारिग हुए बाप और MKM की वजह, तो 4 महीने बाद 5 महीने बाद वो क्या दोबारा हमारे जो दोस्त हैं वो फारिग करवाएंगे एक और गवर्नमेंट। ये जो इनकी सेंस ऑफ फेयर है, इनकी सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। तो मेरा ख्याल है अभी ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल, यानी बंद गली में इस वक्त जो है कुंडी साहब, इस वक्त आपकी हुकूमत चली गई है, इमरान खान के पास अब ऑप्शंस हैं। अब वो अगर आपकी हुकूमत गिराते हैं, इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो उन्हें फायदा है, चूंकि अभी उन्होंने पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात में 15 सीटें जीत के बता दिया कि वो पॉपुलर है। अगर हुकूमत रखते हैं पंजाब की, नीचे वो आवाम को रिलीफ देंगे, ऊपर जितने भी अनपॉपुलर फैसले हैं वो आपको करने हैं। ये जो मंगल बुध का PDM का इजलास है, क्या इसमें हुकूमत छोड़ने के वाले से ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा या फिर आप हतमी है कि कंटिन्यू करना ही करना हर सूरत में, चाहे जो मर्जी हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, एक तो मंगल बुध को एक PDM का इजलास है, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि PDM का हिस्सा नहीं है,
بالکل. تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے. ہم اس میں آپ کو انوائٹ تو کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں واپس. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ کرنے کو اس میٹنگ میں پی ڈی ایم کی میٹنگ میں شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی. تو ڈیلیگیشن جائے گا جو بھی ہوگا. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, آپ کی کیا رائے ہے؟ دعوت آئی ہے, پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کے ساتھ اے این پی بھی کیونکہ اس بالکل حصہ نہیں ہے, ایسا ہی ہے. تو اس پہ تو فیصلہ ہوگا بعد میں. جہاں تک آپ نے کہا کہ آپشن ہے, اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ارلی الیکشن ہو, ان کے پاس ایک ہی راستے توڑنے اسمبلیاں پنجاب کی اور کے پی کی اور پریشر ڈالیں کہ جی آپ الیکشن کریں, جو کہ یہ نہیں توڑیں گے. کسی صورت میں بھی یہ اسمبلی نہیں توڑیں گے. یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس میں بھی انہیں فائدہ ہے نا, اس میں بھی پی ٹی آئی کو فائدہ ہے. دیکھیں پھر تو یہ ارلی الیکشن نہیں چاہتے نا, ہم تو چاہتے ہیں الیکشن ہوگا ان ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارا تو یہ موقع. اچھا پہلے خان صاحب الیکشن کی بات کرتے ہیں. مجھے الیکشن وہ ایک چیز ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ مجھے ہر صورت میں شفاف الیکشن چاہیے. موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہو سکتا شفاف. اچھی بات ہے, ان کو شفاف الیکشن چاہیے, ہمیں بھی شفاف الیکشن چاہیے. آئیں ہم الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائیں. ہم چاہتے ہیں, ہم نے یہی کہا تھا, ہمارا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ الیکٹورل اسمبلی میں آئیں. اسمبلی میں بالکل اسمبلی کے استعفے منظور کرتے جا رہے ہیں, آپ نے آپشن وہ والا بھی نہیں چھوڑا. تو وہ کہہ دیں, جو بچے ہیں وہ کہہ دیں کہ ہم استعفے واپس لیتے ہیں, تو ہم اس کے اوپر اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے, اس پہ غور کریں. ان کے یہ پریشر ڈالنے کی ایک نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ پریشر ڈالنے کی ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں آنا چاہتے ان حلقوں کو تو آپ اب ایسے نہیں چھوڑ سکتے نا کہ بغیر نمائندگی آپ حلقے چھوڑیں. تو لہٰذا جو ہے شفاف الیکشن تو ہر سیاسی جماعت چاہتی ہوگی, اور ہم بھی چاہتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز ہوں, کم از کم ایک دفعہ تو یہ فیصلہ ہو, اور ایک دفعہ ایسا الیکشن ہو جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری کریں, چاہے وہ جیتے ہیں یا ہارتے ہیں, وہ ایگری کریں کہ واقعی شفاف الیکشن ہوا ہے. تو اس کے لیے آپ کو الیکٹورل ریفارمز کا ہونا ضروری ہے. الیکٹورل ریفارمز اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی انپٹ ہو, بالکل ہے. پارلیمنٹ چیف الیکشن کمشنر کی بات کریں, انتخابی اصلاحات تو دیکھیں, چیف الیکشن کمشنر کی بات کر رہے ہیں. یہ چیف الیکشن ان کے خلاف وہ ریفرنس موو کرنے کی بات دیکھیں, یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جب آئے تھے تو انہی لوگوں نے کہا تھا کہ اس سے بڑا تعریفیں کی تھی. بالکل. اب آپ جس کو بھی چیف الیکشن کمیشن بولیں گے, دیکھیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے, ہمیں یہ پسند نہیں ہے, ہمیں فلاں پسند نہیں ہے, یا کوئی پی ٹی آئی کا کوئی ورکر دے دیں اس کو ہم بنا دیں. قرارداد کے اندر تو آج انہوں نے لکھا ہے, جو قرارداد پاس کی ہے پنجاب اسمبلی سے, کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں ان کے پاس, ان کے حوالے سے. لے آئے نا, کس نے منع کیا؟ کر رہے ہیں, ریفرنس موو کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل. بھائی کسی نے منع کیا, لے قرارداد انہوں نے پاس کر لیا, ٹھیک ہے, پاس ہو گئی ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا چیف الیکشن کمشنر کو, کہ ہم ان کو جو ہے بیک کریں گے, اس میں سپورٹ کریں گے. دیکھیں, جب نیب کے چیئرمین کی بات ہوتی تھی تو یہ لوگ ہمیں کہتے تھے, جب نیب کے چیئرمین ہم کہتے تھے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرو گے, تو آپ لوگوں نے لایا. آپ یہ کیا معاملہ ہے, آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لگایا ہوا ہے. سپورٹ کرنے کی بات ہے, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, اس کے ایک طریقہ کار ہٹانے کا, ٹھیک ہے, اس کو اڈاپٹ کریں گے. ان کو بڑا شوق ہے, ایک وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, انہوں نے لگایا, ہم نے نہیں لگایا تھا. انہوں نے ان کو شوق. اور دیکھیں ایک چیز تو ہے, یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ چیئرمین بالکل لگایا تھا, وہ بالکل میں کہتا ہوں کہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر بھی لگایا تھا ماضی میں, ٹھیک ہے. اس نے جو کرامات دکھائے تھے سب کے سامنے. غلط فیصلہ ہو سکتا ہے کسی سے بھی. عمران اسماعیل صاحب, اب جو بات ہو رہی ہے الیکشن کی, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں فوری طور پہ ہمیں الیکشن چاہیے. آج پنجاب اسمبلی سے قرارداد بھی آپ نے جو منظور کروائی ہے وہ تھی, تو بیسیکلی اس کا مقصد تو چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کرنا تھا, لیکن اس قرارداد کے اندر بھی آپ نے الیکشن کا مطالبہ کیا ہے. تو وہ جو بات مالک صاحب بھی کر رہے ہیں, فیصل کریم کنڈی صاحب بھی کر رہے ہیں, کہ اگر آپ نے چھوڑنی ہے, آپ کو اگر انتخابات کی طرف جانا ہے, اس کا سب سے آسان اور فوری آپ کے پاس جو آپشن آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ آپ پنجاب کی اسمبلی تحلیل کریں, کے پی سے اپنی گورنمنٹ چھوڑیں, اور معاملات الیکشن کی طرف آٹومیٹیکلی چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے فوری انتخابات آپ بھی نہیں چاہتے, آپ ان کو پھنسا کے رکھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر دیکھیں, بات یہ ہے کہ لاجیکلی اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 135 اراکین نے استعفے دیے نیشنل اسمبلی سے, اور اس کے بعد اس کو ڈپٹی اسپیکر نے قبول کیا. قبول کر کے انہوں نے اس کو فارورڈ کر دیا, ریفرنس بھیج دیا چیف الیکشن کمیشنر کے پاس. وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. اور ان کے جو آئے اسپیکر صاحب, انہوں نے حفظ ما تقدم 11 ان لوگوں کو جو انہیں پسند نہیں تھے, ان کے استعفے قبول کر کے انہوں نے وہ بھیجا ریفرنس, اور انہوں نے فوراً پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوتے تو سب سے پہلے عمران خان کا استعفیٰ منظور ہوتا ہے. عمران اسماعیل صاحب چودھری کا ہوتا ہے. نہیں, وہ کریں جس سنیں نا, انہوں نے کام کیا کیا, دیکھیں نا شرین مزاری اور وہ سارے, وہ آپ کو پتہ ہے کیا پسند ناپسند کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے وہ کر لیا. اب یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کس بنیاد پہ 11 لوگوں کا استعفیٰ قبول کیا, 135 کا کیوں نہیں کیا, اور یہ پچھلے جو اسپیکر نے کیا تھا وہ کدھر گیا؟ نہ وہ کورٹ میں چیلنج ہوا, نہ کچھ, اور وہ اپنا ریجیکٹ بھی نہیں ہوا کہ وہ جی ان کا وہ ٹھیک نہیں تھا, یا کوئی قانونی اس میں وہ لوپ ہولز تھے.
اور وہ ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر بیٹھے ہیں وہ اس فائل کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا. 11 انہوں نے اپنی مرضی سے اڑا لی. ہم تو کہتے ہیں 135 قبول کرو. جو گیم آج یہ ہمارے ساتھ نیشنل اسمبلی میں کر رہے ہیں, جو پروونشل میں ہمیں بار بار یہ دھکا دے رہے ہیں جی پنجاب ریزالو کریں, پنجاب وہاں تو اسپیکر دونوں آپ کے اپنے بیٹھے نا, اے پی میں بھی آپ کا اسپیکر بیٹھا ہے, پنجاب میں بھی آپ کا اسپیکر منتخب ہو گیا. وہاں تو آپ کر سکتے ہیں, وہاں آپ نے چھوڑنا ہے اور فوری طور پہ استعفے منظور اور معاملہ الیکشن کی طرف چلے جانا ہے. اکٹھا ہوگا. ہم تیار ہیں. ہم کل کا ہوتا آج اور آج کا ہوتا ابھی کرنے کو تیار ہیں. بیٹھے بتائیں, ہمیں ڈیٹ دیں کہ کب ریزالو کریں اسمبلی, اسی دن ہم اسمبلیاں ریزالو کر دیں گے ساری. اپنی 4 حکومتیں ختم کرنے کو تیار ہیں. کریں بات. ان کی حکومت ہے ہی کدھر. ذرا محمد مالک صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب, ذرا مالک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مالک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آواز سے لگ رہا ہے عمران اسماعیل صاحب ہیں. بالکل عمران اسماعیل صاحب ہیں. جی بالکل. جی آپ کو بھی اور کنڈی صاحب دونوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران ایک چیز بتائیے گا, میرے پروگرام میں آئے تھے اسد عمر, وہ آپ کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. میں نے ان سے کیٹیگوریکلی 2 بار سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تاریخ, میں نے کہا آپ لوگ یہ کیوں ضد لگاتے ہیں کہ تاریخ پہلے بتاؤ. اگر وہ اناؤنس کرتے ہیں ارلی الیکشن کی اور پھر کہتے ہیں بیٹھ جائیں تو قبول ہوگا. انہوں نے کہا بالکل قبول ہوگا. ان کو ڈیٹ نہ دیں, وہ صرف نیشنل اسمبلی میں یا اپنی کسی سپیچ میں پرائم منسٹر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ارلی الیکشنز کے لیے تیار ہیں, تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اسی میں تاریخ بھی ہو جائے گی, اسی میں باقی لوازمات بھی طے ہو جائیں گے. میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب اگریڈ ہے اس بات پہ. انہوں نے کہا بالکل, وہ اس بات پہ بالکل اگریڈ ہیں. اب یہ آپ کے کہہ رہے ہیں سیکرٹری جنرل, پھر آپ کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ کہہ دیتی پہلے تاریخ دیں, یہ کریں. آپ نے بھی اب یہی کہا پہلے تاریخ اناؤنس کریں. پہلے تو میں یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل کی کوئی ویلیو ہے کہ ہم ان کی بات کو سیریسلی لیں؟ بیکاز آئی کیٹیگوریکلی آسکڈ ہم اینڈ ہی سیڈ کہ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. مالک صاحب جی, مالک صاحب آپ کی بات سمجھ گیا میں. دیکھیں تاریخ سے مراد یہی ہے کہ وہ ہمیں کہیں گے جی نومبر میں کریں گے, یا کہیں ارلی کریں گے تو بھی ایسے ہی ہوگا, نومبر ہوگا, اکتوبر ہوگا, جنوری ہوگا. وہ تو بات کی بات ہے, چلے نا کیا کرنا چاہیے. تاریخ سے مراد یہ نہیں ہے مجھے 21 نومبر دے دیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ایسے جو تاریخ کی آپ سے بات کریں وہ لفظوں کا سر, یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. ایکچولی ارلی الیکشن کی ہی ڈیمانڈ ہے. انگریزی میں ارلی الیکشن کہہ رہے ہیں, اردو میں کہہ رہے ہیں تاریخ دے دیں. ہماری ڈیمانڈ ارلی الیکشن, دیکھیے ارلی الیکشن تو ارلی الیکشن اگر ارلی بات کر لوں, ارلی الیکشن کا تو مطلب ہے کہ جو اسکیڈول ڈیٹ ہے نیکسٹ ایئر کی, اس سے پہلے اگر 2 مہینے پہلے بھی ہوں گے تو ارلی الیکشن ہوں گے. اینی تھنگ بفور دی اوریجنل ٹائم ارلی الیکشن ہوں گے. یہی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں, طے کر لیجئے. اس میں آپ اپنی ضد کریں گے نا کہ چلے نومبر میں کریں, اکتوبر میں کریں. ہمیں صرف یہ بتائیں. چلیں جی ارلیسٹ الیکشن کر رہے ہیں, ورڈ چینج کر لیں اس کو. یہ ویسے اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. جی 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 عمران اسماعیل صاحب جی بولیں. جی آپ بات مکمل کریں. میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اس وقت اکنامک کرائسس ہیں, جو رگمرول ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. انہوں نے اس وقت 250 روپے کے ڈالر کو لے گئے ہیں. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اپنی نچلی ترین سطح پر آ گیا ہے. انویسٹمنٹ پاکستان سے جا رہی ہے. موٹر کار کمپنیز بند ہو رہی ہیں. ٹویوٹا بند ہو گئی آلریڈی, ہونڈا والے بند کرنا جا رہے ہیں. جنہوں نے 2 اپریل 2021 کو انہوں نے اشتہار دیا تھا اخبار میں کہ انہوں نے اپنی تاریخ کی سب سے زیادہ پروڈکشن کی, وہ پروڈکشن اسی نے اب اشتہار دیا کہ اپنے پیسے واپس لے لیں, ہم پروڈکشن نہیں کر سکتے. اسٹیٹ بینک کے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے, ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں, لہٰذا وی آر شٹنگ ڈاؤن. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا ٹیسٹ لینا ہے اس ملک کا, کہ کہاں تک اس کو ہم نے لے کے جانا ہے, اس خالی اپنی لالچ میں کہ آپ کو ایک کسی اور کی پکی پکائی روٹی مل گئی ہے, اب اس کو آپ بھمبوڑے ہیں بیٹھ کے. اب ملک کا حشر نشر ہو گیا. اٹس ناٹ اباؤٹ پالیٹکس, اٹس ناٹ اباؤٹ پاور گیم اینی مور. اب معاملہ آ گیا ہے کہ اس ملک کو سنبھالیں کیسے سکتے ہیں. اکنامک کرائسس سے آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. دے ہیو نو پروگرام. میں آپ کی کیٹیگوریکلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اکنامک کرائسس از ناؤ لنک ٹو دی پولیٹیکل کرائسس, اور پولیٹیکل کرائسس کا ایک ہی حل ہے کہ فوری طور سے انتخابات ہو جائیں. اب یہ جو زبردستی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, 57 لوگوں کی کابینہ بنا دی, اس 57 لوگوں کی کابینہ میں سے بیشتر کے پاس پورٹ فولیو بھی نہیں ہے, صرف گاڑی مل گئی, جھنڈا مل گیا, گھومتے پھریں.
वैसे इस पे मेरे पास एक खबर भी है, जो इस वक्त सूरत हाल इमरान खलील साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, जो 57 रुकनी काबीना की जो हालत है, सूरत हाल यह है कि शहबाज साहब तो कह रहे हैं कि हमने हालात को ठीक करना है, निकालना है बाहर, लेकिन कुछ 3 वज़रा के बारे में मुझे जो मालूम हुआ है, मैं नाम उनका भी नहीं लूँगा, कि उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के साथ राब्ते किए जो कि भाई हमें बताएं कि कम से कम वक्त में पैसा कैसे बनाया जा सकता है। ये हालत है इस वक्त। कोलिशन के ये थे, इनमें 2 फर्स्ट टाइमर्स हैं, 1 सेकंड टाइमर वजीर है, जो ये कह रहे हैं कि हमने शॉर्टेस्ट टाइम में पैसे बनाने का तरीका करते हैं। आजकल वो सरकारी अफसरान से तरीक़ाकार पूछ रहे हैं कि पैसे कैसे बनाने कम से कम टाइम में। तो ये हालत है। तो ऐसे में मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे, ये आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करता जी। 3 का तो मुझे पता लगा है, इसलिए माशाल्लाह इस काम में तो तजुर्बेकार है। नहीं बहरहाल इस काम में खुद तजुर्बेकार है। मैंने कहा कि 2 फर्स्ट टाइमर हैं, एक बंदा जो है वो सेकंड टाइमर है, वजीर जो है ना, जो ये आजकल कहते फिर रहे हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कोंडी साहब से इस पे हमें जवाब लेंगे, इसका वज़रा वाला जवाब भी लेंगे, और जो हुकूमत की तरजीहात हैं, इतने तजादात हैं दावों के अंदर कि समझ नहीं आती कि डायरेक्शन गवर्नमेंट की है क्या, तरजीह क्या है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।